موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى وهارون عليهم السلام وما فيها من المواعظ والعبر، سورة الصافات، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الصافات کی آیات ہیں، سیدنا موسیٰ و ہارون علیہم السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ جیسا میں نے الحمدللہ متعدد بار عرض کیا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں جو انبیاء کے قصص اور امم سالفہ کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ کیونکہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو آخر کیوں ذکر فرمایا؟ حالانکہ یہ وہ انبیاء ہیں جو گزر چکے، ان کی امتیں بھی گزر چکی، لیکن پھر اللہ نے قرآن پاک میں جو انبیاء کے واقعات بیان فرمائے ہیں تو آخر کوئی حکمت تو ہے۔ مثلا اسی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پہ نظر ڈالیں کہ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کی ولادت کے بعد ان کو دریا میں ڈالنا، پھر فرعون کے گھر میں آنا، پھر فرعون کے گھر میں رہنا، حالت رضا کے لیے والدہ کے پاس لوٹنا، پھر وہاں جوان ہونا، پھر قبطی کا مارا، یعنی اتنی تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے نبی بھیجا، اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے حضور کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کی صفات میں آپ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ان کی جنس میں سے ان کے علاقے میں ایک نبی خاتم الانبیاء پیدا فرمایا، لیکن کوئی ولادت کا ذکر نہیں ہے کہ آپ کیسے پیدا ہوئے، نہ آپ کی والدہ کا ذکر ہے،
نہ حضرت آقا انعامدار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت رضاعت میں آپ کی مرضعہ بی بی حلیمہ کا ذکر ہے، نہ آپ کے رضائی بہن بھائیوں کا ذکر ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا موجود ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے بڑی تفصیل سے موجود ہے کہ بی بی مریم کی اماں نے کیسے منت مانی، اللہ نے ان کو بچے کے بجائے بچی عطا فرمائی، اس بچی کا نام بی بی مریم رکھا، پھر وہ حضرت زکریا کی کفالت میں آئیں، پھر کفالت میں کیسے جھگڑا ہوا، کیسے قرآن دا، یعنی پوری تفصیل۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اس میں غور کریں کہ قصص الانبیاء والمرسلین جو ہیں ان کے ذکر کرنے میں حکمتیں کیا تھیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا ہے کہ میرے محبوب ہم نے ان کے واقعات اس لیے ذکر کیے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، آپ کے دل کے لیے اطمینان ہو، تسلی ہو کہ بھئی قریش مکہ جو آج میرے مخالف ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر نبی کے مخالف تھے، ہر پیغمبر کو ستایا گیا، ہر پیغمبر کو دکھایا گیا، ہر پیغمبر کی تکذیب کی گئی، تو آپ کو تسلی ہو اور آپ کو تثبیت ملے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے، اور دوسرا فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے قصص الانبیاء والمرسلین ہیں قرآن میں یا امم سالفہ سابقہ ہیں، ان کے واقعات ہیں، یہ تصدیق ہے رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ یہ واقعات جو ہیں تصدیق ہے رسالت کی، کہ دیکھیں اللہ کا نبی مکے میں پیدا ہوا، جو وادی غیر ذی زرع ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ سکول ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ وہاں کوئی اتصالات کا ذریعہ ہے، پھر اللہ کا پیغمبر ہمیں خبر دیتا ہے قصے انبیاء کی، اور وہ خبر بھی عین سچی ہے، اس میں ایک لفظ بھی غلط نہیں۔ اگر ایک لفظ غلط ہوتا تو یہودیت کہاں خاموش رہتی، اگر ایک لفظ غلط ہوتا تو نصرانی کہاں چپ رہتے، اگر اس میں ایک لفظ غلط ہوتا تو آج جن لوگوں نے آثار قدیمہ کی بحثیں کر کے ہزاروں سال پرانے آثار ڈھونڈ نکالے ہیں وہ کہاں خاموش رہتے۔ جن لوگوں نے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ کئی ہزار سال پہلے، کئی ہزار سال پہلے کے آثار، اس علاقے کے برتن، اس علاقے کی کرنسی، اس زمانے کے جو ظروف تھے، جو برتن تھے، جو نقش و نگار تھے، وہ ڈھونڈ نکالے ہیں، زمینیں کھود کے نیچے سے نکال کے لے آئے ہیں، سمندر کھود ڈالے ہیں، وہ کہاں خاموش رہتے۔ تو حضور کا خبر دینا اور عین خبر سچی ہونا کہ حضرت نے جو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ عین حق، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی موجود ہیں، تورات موجود ہے، تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکے کہ اللہ کے نبی آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعات بیان کرنا جو ہے تصدیق رسالت محمد مصطفیٰ، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ قرآن میں سابقہ واقعات بیان فرمائیں؟ بھئی ہمیں دین اسلام کی ضرورت ہے، ہمیں بس وہی سمجھایا جائے۔ تو سابقہ انبیاء کے ذکر کی وجہ کیا ہے؟ پہلی کیا ہے؟ تثبیتا لرسول اللہ وللمؤمنین، حضور کے دل کی تثبیت، تسلی، اور مومنین کے لیے تسلی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ تصدیقا لرسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی نے جو خبر دی ہے، ذالک من انباء الغیب ما نوحیھا الیک، محمد مصطفیٰ یہ تو غیب کی باتیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں جن کی ہم نے آپ کو خبر دی ہے، ورنہ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔
نہ آپ نے وہ دور دیکھا، نہ زمانہ دیکھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. تو دو فائدے یہ ہو گئے. تیسرا فائدہ علماء نے لکھا ہے وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے ان واقعات میں بڑی نصیحت ہے، بڑی موعظت ہے کہ مسلمانوں حضور کی امت خیال کرو. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امتوں نے کیا کیا، اور جن لوگوں نے ایمان لائے وہ نجات پا گئے، اور جنہوں نے مخالفت کی اللہ نے ان کو دنیا میں ہلاک کر دیا. تاکہ حضور کی امت کے لیے سبق ہو جائے، موعظہ ہو جائے، ذکر ہو جائے، تنبیہ ہو جائے، نصیحت ہو جائے کہ ان واقعات میں تم نصیحت پکڑو. اب اللہ نے سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یاد رکھو پورے قرآن میں تقریباً 25 انبیاء کا ذکر ہے، لیکن ان میں چند انبیاء ایسے شان والے ہیں جن کا اللہ نے قرآن کی کئی سورتوں میں ذکر کیا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اسی طرح اللہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے فرمایا ہے، ورنہ بعض انبیاء کا اجمالاً ذکر ہے اور بعض انبیاء کا تو اللہ نے نام بھی نہیں لیا. بس ہمیں حکم ہے کہ ہم سب پہ ایمان لائیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہر مومن کا یہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان. اور ہم ہرگز تفریق نہیں کرتے کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے. موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا کے عیسیٰ کا انکار کریں، یا عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا کے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کریں، یا ان پر ایمان لا کے محمد مصطفیٰ کا انکار کریں نہ، بلکہ ہمیں حکم ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ سارے انبیاء اور رسول جن کو اللہ نے نبی رسول بنایا سب برحق ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. تو ہمارے لیے اور علماء نے فرمایا ایک سبق ہے کہ حضور کی امت یہ دیکھ لے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ تک اللہ نے سارے نبی سارے رسول کیوں بھیجی ہیں؟ تاکہ اللہ کی توحید کی دعوت جو ہے وہ بندوں کو پہنچا دیں کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، کہ سب کی ایک ہی دعوت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. بس یاد رکھو جھگڑا خدا کے ماننے میں نہیں ہے. خدا کو تو کافر بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، نصرانی بھی مانتا ہے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. اگر نہ مانتے تو خدا کا کعبہ کیوں بناتے، طواف کیوں کرتے، حج کیوں کرتے، لبیک کیوں پڑھتے؟ خدا کو مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، آسمانوں زمینوں کے بنانے والا بھی مانتے تھے. لیکن اصل جو توحید پیغمبر لے کے آئے وہ یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر. یہ تھا اصل مسئلہ. اللہ کے پیغمبروں نے یہی سمجھایا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، اور جتنی قسمیں ہیں عبادت کی، عبادت مالی ہو یا عبادت جانی ہو، عبادت قولی ہو یا عبادت فعلی ہو، ہر قسم کے تمام انواع عبادت صرف اسی کی ذات کے لیے ہے. اور یہی مسئلہ سمجھانا ہے. اس لیے اللہ نے سارے واقعات سنائے کہ ابراہیم نے کیا سمجھایا قوم کو. ابراہیم نے اپنے ابا سے مناظرہ کیا، جھگڑا کیا، مکالمہ کیا. کس بات میں؟ صرف اسی بات کے یا ابت لم تعبد، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر
صرف اسی بات پہ تھا. اور جیسے آپ نے پڑھا ہوا اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، کہ آپ نے اپنے ابا سے اور قوم سے کہا کہ کس کی عبادت کر رہے ہو، یہ تم نے خدا بنا رکھے ہیں، یہ تم نے آلیہا بنا رکھے ہیں، دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں، کیا کیا کر رہے ہو؟ افکن آلیہۃ دون اللہ تریدون، اللہ کو چھوڑ کے یہ جھوٹے رب بڑے تم نے خدا جو بنائے ہیں، پھر کیا گمان کرتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے جب تم بغاوت کر رہے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، یہی دعوت دینے کے لیے آئے تھے. اس لیے اللہ نے انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں کہ ان واقعات میں سمجھو موسیٰ علیہ السلام شان والا نبی ہے، اولو العزم من الرسل ہے. حضرت ہارون نبی ہے، رسول نہیں. یاد رکھو ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. حضرت ہارون نبی ہیں لیکن رسول نہیں. حضرت موسیٰ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. اللہ نے ان کو چن لیا، اللہ نے شریعت دی، کتاب تورات دی. ہارون علیہ السلام اسی کتاب پہ تابع ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا تھا ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، موسیٰ میں نے تم کو چن لیا ہے رسالت کے لیے اور اپنی کلام کے لیے. تو آپ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. ہارون نبی ہیں، رسول نہیں. اب دیکھیں اللہ نے بڑا مختصر واقعہ بیان فرمایا ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو آپ بڑی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم نے احسان کیا، انعام کیا، منت لائی موسیٰ و ہارون پہ. علماء نے فرمایا سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے احسان کو یاد کرو جب تیرے گھر والے ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، کیا ہوگا؟ تیرے پیدا ہونے کے بعد تیری اماں کا دل بھی کانپ رہا تھا، ابھی فرعونی آ کے تجھے ذبح کر ڈالیں گے. میرا احسان دیکھو میں نے کیسے تیری حفاظت کی. تیری اماں کو حکم دیا کہ موسیٰ کی اماں انرضعی، اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ. فَإِنْ خِفْتِ إِلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ نے فرمایا موسیٰ کی اماں آپ اس کو صندوق میں بند کر کے دودھ پلا کے دریا میں ڈال دیں. اب تیری گود کی ضرورت نہیں ہے، اب میں دریا کی موجوں کو حکم دے گا کہ میرے موسیٰ کو لوری دو، سلاؤ، آرام پہنچاؤ نا. موسیٰ صندوق اوپر نیچے ہو رہی ہے نا، چل رہی ہے، ورنہ اللہ ہوا کے ذریعے بھیج دیتے، اللہ کسی اور ذریعے سے بھیج دیتے. جبریل کو کہتے اٹھا کے فرعون کے گھر میں رکھ دو. کون سی مشکل بات ہے کہ حکمت ہے ہر چیز. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، کہاں آئے؟ دریا میں آئے. دریا کے اوپر صندوق جا رہی ہے، چھوٹا بچہ ہے. اس سے اشارہ مل گیا کہ فرعون اگر تجھے عقل ہو، میں جس کو دریاؤں کی لہروں اور موجوں سے بچا سکتا ہوں تجھ سے بھی بچا سکتا ہوں، تو کیا ہے؟ اور مفسرین نے لکھا کہ اشارہ تھا کہ فرعون اگر تجھے عقل ہو تو تیار ہو جا، میں نے موسیٰ کو تو دریا میں صندوق میں ڈال کے دودھ پیتے کو بچا لیا، اب میں تجھے تیری قوت کے ساتھ اسی دریا میں غرق کروں گا. میری مرضی ہے میں دریا سے جو کام لوں، میں اپنے نبی کی حفاظت کا کام لوں، میں اپنے دشمن کے غرق کا کام لوں. میری مرضی آئے میں دریاؤں کو حکم دے دوں کہ خبردار اب جناب دریا ہے، نہر ہے، سمندر ہے، نالے ہیں، چلتے چلتے جو فرعون کے گھر کے اندر آپ کا سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جھیلیں ہیں، فرعون کا گھر ہے،
صندوق وہاں آ جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا دیکھو میرے احسان کو موسیٰ یاد کرو. وَلَقَدْ مَنَنَّا، ہم نے احسان کیا. اور پھر دیکھو کہ ہم نے کیسا احسان کیا. وہ جو بنو اسرائیل کے 70,000 بچے کا قاتل ہے، جو ہر بچے کے قتل پہ تیار بیٹھا ہے تاکہ میرا دشمن پیدا نہ ہو، میں نے تیری پرورش اسی دشمن کے گھر میں کروائی ہے. اللہ نے بتلا دیا فرعون، جتنے فرعون بن جاؤ، جب میں چاہوں تو موسیٰ پیدا ہو جاتا. اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل تو یہ ہے نا کہ ہم نے خدا سے بھی تو رشتہ توڑ لیا ہے. ہم نے اللہ کو بھی تو ناراض کر دیا. اب ہمارا ٹھکانہ کوئی نہیں. خدا ناراض ہے، بندے دے کچھ نہیں سکتے، کدھر جائیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرا احسان تو دیکھو. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ، اور پھر ہمارا احسان دیکھو، ہم نے تمہیں کسی دوسری عورت کا دودھ بھی نہیں پینے دیا کہ میرا نبی ہے اس کے منہ میں وہی دودھ آئے گا جو خالص اماں کا دودھ ہے. میرا نبی بھی پاک ہے، اس کی ماں بھی پاک ہے. میں ان کو کسی غیر کے گھر کا کوئی آج کل کے جو فرعون کے گھر میں لڑکیاں وڑکیاں ہیں فیشنیبل ماڈل بزنس کرنے والی، ان کا دودھ پینے دوں گا میں؟ نہ فکر نہ کرو. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے ہر عورت کا دودھ تجھ پہ حرام کر دیا ہے، تجھے تیری ماں کا دودھ پلانا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے دودھ میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. اسی لیے اکبر الہ آباد روتا تھا نا بیچارہ، وہ کہتا تھا کہ بھئی اولاد سے کیسے بو آئے ماں باپ کے اتوار کی. دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی. وہ کہتا تم جو کہتے ہو اولاد فرما بردار، وہ کہتے فرما بردار، دودھ تو ڈبے کا پیتے ہیں، وہ انگریزوں کا بنا ہوا ہے، پتہ نہیں سورنی کا ہے، پتہ نہیں بکری کا ہے، پتہ نہیں گائے کا ہے. نہ تم نے دیکھا ہے کس چیز کا بارڈر ہے؟ بھائی وہاں تو کوئی فرق ہوتا نہیں نا. جیسے ملک سے دودھ آتے ہیں باہر کے ملکوں سے، وہاں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا کہ یہ سورنی ہے، یہ خنزیر ہے، یہ بھینس ہے، یہ گائے ہے، سب آ رہا ہے اور ایک جگہ جمع ہو رہا ہے، مشینوں میں جا رہا ہے، پاؤڈر بن رہا ہے. ہم ماشاءاللہ ہڑپ کر رہے ہیں، پی رہے ہیں، 11ویں منا رہے ہیں ماشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کریں؟ اس لیے اللہ کی حفاظت کا انتظام دیکھیں نا. اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا فکر نہ کرو. اب موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے ہیں، اچھا واپس آ. اللہ نے فرمایا میرا احسان دیکھو کہ تیری ماں حقیقی ہے، تیرا دودھ پلانا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن میرے انتظام دیکھو کہ ماں دودھ بھی اپنے بیٹے کو پلائے، تنخواہ بھی فرعون سے وصول کرے. فرعون لوگوں پہ ٹیکس لگاتا تھا نا، اللہ نے فرعون پہ لگا دیا نا. اللہ نے کہا بھرو پیسے، بدبخت اٹھا کے لے جاؤ، دودھ پلاؤ، لے آؤ گھر، اور اس کے بعد پھر پہنچاؤ موسیٰ علیہ السلام کو. وہ لین لگی ہوئی ہے، ملکہ خود بھاگ رہی ہے بچے کو لے کے. اس لیے فرمایا کہ میرا احسان یاد کرو، دیکھو کیسے ہم نے تمہیں ماں کے بعد بھیجا. اچھا ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ فرعون کی بیوی موسیٰ علیہ السلام کو لے کے اور بڑی خوش ہو رہی ہے، کھلا رہی ہے، ہنسا رہی ہے. فرعون جو آیا اس کے دل میں بھی خیال آ گیا بدبخت کو. اچھا فرعون جو ہے نا یہ بڑے چھوٹے قد کا آدمی تھا. بعض صاحب کا کتابوں میں آتا ہے اس کا سارا 2-2.5 فٹ قد تھا سارا. اچھا جتنا قد تھا اتنی بڑی داڑھی تھی، اور پھر داڑھی میں باقاعدہ ہیرے اور موتی اور زمرد اور ڈائمنڈ اور الماس لگاتا تھا. وہ یعنی گلے میں بھی اور داڑھی میں بھی موتی لگائے جاتے تھے کہ چمک آئے. تو اس نے کہا کہ چلو آج ہم بھی موسیٰ علیہ السلام سے کھیل لیں. دیکھو میری بیگم جو کھیل رہی ہے، ملکہ جو کھیل رہی ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو لے لیا
اس نے اٹھا کے جب قریب گیا موسیٰ نے تھپڑ مارا منہ میں. داڑھی کو پکڑ لیا, تھپڑ بھی مارا اور داڑھی کو بھی پکڑ لیا. فرعون آخر بادشاہ تو تھا نا, سمجھ گیا, کہنے لگا فوراً جلادوں کو بلاؤ کہ وہ جلاد آئے اور تلواریں بھی لائیں اور چمڑا بھی لائیں. وہ بی بی حیران ہو گئی, کہا کیا بات ہے؟ کہا نہیں یہ وہ بچہ ہے جو مجھے خراب کرے گا, دیکھا نہیں مجھے منہ پہ تھپڑ مار دیا اس نے. اس نے کہا فرعون عجیب آدمی ہو, بادشاہ ہو, لیکن اتنا عقل بھی تجھے نہیں ہے, چھوٹا بچہ ہے, ابھی تو سال 1.5 سال کا نہیں ہوا ہے. اس کو پتا ہے تو فرعون ہے, اس کو پتا ہے میں نے تیری مخالفت کرنی ہے, اس لیے تھپڑ مارا ہے. اب موتی شوتی دیکھے چمکے, بچہ تھا, خوش آیا اور پکڑنے لگ گیا کہ میں موتی اتار لوں. ہر بچے کو نئی چیز دکھاؤ ایسے کرتا ہے وہ, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلو تو ایسا کرتے ہیں تم امتحان کر لو. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ایک جگہ تم رکھ دو ہیرے جواہر موتی لال زمرد, اور ایک برتن میں انگارے آگ کے رکھ دو. موسیٰ علیہ السلام کو دور سے زمین پہ چھوڑ دیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ آگ کی طرف جاتا ہے یا موتیوں کی طرف. اگر موتیوں کی طرف جاتا ہے پھر سمجھدار ہے, پھر وہ پہچان گیا تمہیں, اسے جان کے مارا ہے. اور اگر آگ کی طرف جائے گا تو صاف ظاہر ہے کہ بچہ, اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ موتی کیا ہے انگارہ کیا ہے, وہ بھی چمک رہا ہے, وہ بھی چمک رہا ہے. فرعون کے دماغ کو بات لگ گئی. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, چلو یہ تو ٹھیک ہے, بڑا اچھا امتحان ہے, کرو امتحان, لے آؤ جلدی کرو جی, رکھو. بادشاہ کے لیے کیا دیر تھی, رکھ دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا, دور سے چھوڑا. موسیٰ علیہ السلام گھسٹ کے چلتے تھے. مفسرین نے لکھا ہے حضرت سیدھا موتیوں کی طرف جا رہے تھے, اللہ نے حکم دیا جبریل اس کو ادھر پھیرو, یہ تو ادھر جا رہا ہے. یہ تو پھر راز کھل جائے گا نا. اللہ نے فرمایا پھر ہم نے احسان کیا, تجھے بچایا. موسیٰ علیہ السلام پھر آگ کی طرف انگارے کو پکڑ کے زبان پہ رکھا, جیسے وہ لکنت ہو گئی, جو زبان میں لکنت تھی نا اسی انگارے کے جلنے کی وجہ سے. اسی لیے اللہ سے دعا مانگی تھی نا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, کہ میرا اللہ میری زبان میں جو گرہ لگ گئی ہے کھول دے, لوگ میری بات تو سمجھیں. اچھا خدا کی شان دیکھو کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ نے دعا کی نا کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي, یا اللہ میری لسان میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں. اللہ نے فرمایا تم نے خود ایسے مانگا ہے, اگر کہہ دیتے کہ پوری گرہ کھول دو تو میں پوری گرہ کھول دیتا. تو نے کہا اتنی کھول دو کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں, ہم نے بھی اتنی کھولی ہے جتنی تیری بات لوگ بس سمجھ لیتے ہیں. مانگنا ہے تو پھر پورا مانگو. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تنگ آ گئے, آخر قید خانہ ہے, تنہائی ہے, عذاب ہے, امتحان ہے, ابتلا ہے, اللہ سے دعا مانگی. اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے بندے یوسف کو کہہ دو کہ تم نے خود تو دعا مانگی تھی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, میرا اللہ یہ عورتیں مجھے برگلا رہی ہیں, یہ مجھے غلط کام کے لیے بلا رہی ہیں, ان سے تو جیل میں جانا بہتر ہے. تم نے خود مانگا تھا, ہم نے تمہیں جیل میں بھیج دیا اور تم سے بچا دیا. اگر تو مانگتا کہ ان سے بھی بچا, جیل سے بھی بچا, میں دونوں سے بچا دیتا. تم نے تو خود یہی مانگا تھا نا جناب, آپ پریشان ہو گئے ہو, اب کیوں گھبرا گئے ہو؟ تم کہتے اللہ ان عورتوں کے چکر سے بھی بچا اور جیل سے بھی بچا, تو ہم دونوں سے بچا دیتے. تم نے تو کہا ان سے وہ بہتر ہے, تم نے کہا آؤ بہتر میں آؤ, پھر آؤ بہتر کا مدد چکھو. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, مجھے یہ زیادہ پسند ہے ان کے مقابلے پر, تو وہ پسند ہے تو گزارا کرو. پھر کہا اللہ میاں اب ہم تھک گئے, بہت ہو گیا, معافی چاہتے ہیں. میں کہا اب معافی مانگتے ہو تو پھر سورج صبح کا نکلنے دو, ابھی قیدی ہو, کل تمہیں تخت پہ بٹھا دوں گا. اس کی مرضی ہے, شاہوں کو گدا کر دے, گداؤں کو بادشاہ. تو عز من تشاء و تذل من تشاء,
اللہ بیدک الخیر اللہم انا نسألک العفو والعافیہ. اس لیے حضور نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو. بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، معلوم ہوا اللہ چاہے تو اللہ والوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے، مل جانے کا کیا مطلب؟ اگر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ حضور نے فرمایا بے عائشہ بس یہ دعا مانگی کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اللہ معافی بھی دے، صحت بھی دے. جب یہ دو نعمتیں مل گئی تو باقی کسی چیز کی کیا کمی ہے کہ معافی عطا فرما. اس لیے حضور کی یہ دعا بڑی پسند تھی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اور ایک روایت میں اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اور بعض روایات میں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ و دوام العافیۃ و تمام العافیۃ والشکر علی العافیہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. تو یہ عظیم دعا ہے جو حضور نے بی بی عائشہ کو بھی بتلائی تھی. اللہ نے فرمایا اگر یوسف مجھ سے تم بھی یہ دونوں مانگتے تو میں دونوں دیتا. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ میرا احسان یاد کرو، میں نے تمہیں پھر فرعون کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا لیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب تمہارے ہاتھوں سے قبطی مارا گیا اور فرعون کی پوری قوت تمہیں ڈھونڈ رہی تھی کہ تمہیں پکڑ لے، لیکن ہم نے تم کو بچا کے پھر ہم نے مدین کی طرف بھجوا دیا. میرا احسان یاد کر. وَلَقَدْ مَنَنَّا اور ہم نے احسان کیا کہ تمہیں شعیب کے گھر میں لائے، پھر شعیب کی بیٹی کو تیری بیوی بنا دیا. پھر ہم نے تجھے جب تم بیوی کو لے کے اہل کو لے کے سردی میں اندھیری رات میں بھٹکنے والے تھے، ہم نے تمہیں روشنی دکھا کے مستقل ہدایت کا بندوبست کر دیا، تجھے نبوت اور رسالت کا تاج پہنا دیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا پھر تو نے دعا مانگی اللہ میری زبان کھول دے، ہم نے کھول دی. تو نے دعا مانگی اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے کام میں شریک کر دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. ہم نے کہا لَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، جو تم نے مانگا میں نے تیری ساری دعائیں قبول فرما لی ہیں. میرا احسان یاد کر. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ پھر ہم تجھے فرعون کے مقابلے پہ لے گئے، تمہیں دلائل کی دنیا میں کامیاب کیا، پھر تیرے مقابلے پہ ہزاروں جادوگر آئے، پھر بھی ہم نے تمہیں کامیاب کیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تھا نا گھبرا گئے کہ یہ تو جادوگر آ گئے اور اتنے جادوگر ہیں اور سب سانپ ہیں، میں نے بھی تو یہی معجزہ دکھانا ہے، لکڑی ڈالوں گا سانپ بن جائے گی، وہ بھی تو سانپ بنا کے دکھا رہے ہیں لوگوں کو، تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا موسیٰ کیوں گھبراتے ہو؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم گھبراؤ نہیں، میں جو تمہارے ساتھ ہوں. پھر گھبرانے کا کیا مطلب؟ لا تخافا اننی معکما
اللہ نے فرمایا موسیٰ ہارون بالکل نہ ڈرو، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ یاد رکھو اللہ کے ساتھ ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اندر آ جاتا ہے، جیسے بعض باطل فرقوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ حضرت علی میں حلول کر گیا ہے، ظاہر میں میرا پیر ہے لیکن اس کے اندر خدا بول رہا ہے، یہ کافروں کے عقیدے ہیں۔ مانا میں آپ کے ساتھ ہوں، کیا مانا؟ میرا معیت علم ہے اور معیت نصرت ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں آگے ترجمہ کر دیا، قال لا تخافا اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں ہر چیز سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ جب ہر چیز میرے سامنے ہے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مت ڈرو، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کو کہتے ہیں معیت علم یا معیت نصرت۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے رستہ دکھلائے گا۔ جیسے میرے مدنی پاک نے، رحمت دو عالم نے، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا تصور کریں اس قصے کا، واقعے کا۔ اکیلے بیٹھے غار ہے، ایک میرا مدنی ہے، ایک یار غار ابی بکر ہے، اوپر دشمن کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر گھبرا رہے ہیں اور کہتے ہیں یا محمد میرا مدنی اگر دشمنوں نے نیچے دیکھا تو دیکھ لیں گے۔ اللہ پاک تبارک و تعالی نے فرمایا میرا مدنی اپنے ساتھی کو کہہ دو، اپنے ساتھی کو تسلی دے دو، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے۔ آج ہم اس لیے ہر جگہ مار کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں کہ اللہ ساتھ نہیں، ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے مسلمان، ہر جگہ خوار ہے، ہر دنیا کا الزام جو ہے وہ مسلمانوں پہ لگ رہا ہے۔ اسلام تو سلامتی کا دین ہے، ایمان تو امن کا مذہب ہے، اس کے اندر دہشت گردی یا ارہاب یا قتل یا فساد یا خون ریزی یہ تو تصور ہی نہیں اسلام کا، یہ تو تصور اسلام کے خلاف ہے۔ ایمان سے کہیں زیادہ دور نہ جائیں، صرف آپ انڈیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں ہزاروں سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ اگر اسلام دہشت گرد ہوتا، اسلام تلوار کا مذہب ہوتا تو کوئی ایک غیر مذہب بچہ سب کو ڈنڈے کے زور سے مسلمان نہ کر دیتے۔ مسلمان تو ہمیشہ امن والا ہے۔ اسلام اسی لیے اللہ پاک اس حکومت کو جدا دے کیوں یہ کام مولویوں کا نہیں، یہ کام بادشاہوں کا تھا، اور اللہ نے یہ کام بھی الحمدللہ اس بادشاہ سے لیا ہے کہ پوری دنیا کو انہوں نے چیلنج کیا کہ آؤ ثابت کرو کہ اسلام کیسے دہشت گرد ہے۔ اسلام تو امن کا مذہب ہے، پیار کا مذہب ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام جن مہاجرین کو ستایا گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا، پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، ان کے حمل عورتوں کے گرائے گئے، عورتوں کے شرم گاہوں میں نیزے مار کے رسے باندھ کے 2 ٹکڑے کیا گیا، آج وہ صحابہ کا لشکر آ رہا ہے۔ ایمان سے کہیں وہ کسی کو چھوڑ دے؟ حضرت فرمایا امان 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 امان، بس جو حرم میں چلا جائے کچھ نہ کہو امان، من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، من القى السلاح فلہ امان، من اغلق بابہ فلہ امان، جو دروازہ اپنا بند کر لے امان، تلوار پھینک دے امان، بوڑھا ہے امان، عورت ہے امان، بچہ ہے امان، ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے امان، حرم میں داخل ہو جائے امان۔ صحابہ کہتے ہیں امان 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 کا شور ہو گیا۔ تو یہ مذہب دہشت گرد ہے جس کے پیغمبر نے کبھی اپنی جان کا بدلہ ہی نہیں لیا پوری تاریخ میں، یہ مذہب دہشت گرد ہے۔ سیدنا علی نے ایک پہلوان، معروف پہلوان کو گرایا اور اس کے سینے پہ چڑھ گئے، اس بدبخت نے تھوک دیا، جب تھوکا تو حضرت علی اتر گئے۔ اس نے کہا حضرت علی کیا بات ہے؟ میں نے تو تھوکا اس لیے کہ تمہیں زیادہ غصہ دلاؤں۔ انہوں نے کہا پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب میں لڑتا تو اپنی ذات کے لیے لڑتا تھا۔ ہم ذات کے لیے نہیں لڑتے، ہم تو اللہ کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں۔
یاد رکھو یہ دشمنوں کا مکر ہے، سازش ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں کفر کی سازشوں سے محفوظ فرما، اللہ ان کے مکر کو، ان کی قید کو اپنی قدرت کے ساتھ کھول دے اور ان پہ اپنی قدرت کے ساتھ قہر نازل فرما کے بدلہ لے لے۔ اللہ حرمین شریفین اور بلد الامین اور قیامت تک محفوظ فرما۔ اسی طرح بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اسلام تو اسلام ہے، کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اب دیکھیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مت ڈرو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے وحی کی موسیٰ تم اپنا لکڑی تو ڈالو۔ کیوں گھبرا رہے ہو؟ لکڑی ڈالو، فکر نہ کرو، باقی ہمارے ذمہ، تمہارے ذمہ صرف لکڑی ڈالنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لکڑی ڈالی فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، لکڑی جناب وہ سانپ اتنا بڑا بن گیا کہ انہوں نے جو جھوٹے لکڑیوں کے اور رسیوں کے سانپ بنائے ان کو بھی کھا گیا، نکل گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب حق ثابت ہو گیا اور جھوٹ ہو گیا۔ اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا یہ جادو نہیں، یہ نبی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے احسان یاد کرو، کون کون سا میں نے احسان کیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور احسان یاد کرو جب میں نے تجھے بھی تیری قوم کو فرعون کے پنجے سے چھڑایا، اور یاد رکھو میں نے جب تجھے نجات دی اور تیرے دشمن کو تیرے سامنے غرق کر کے ہلاک کر کے باعث عبرت بنا دیا، میرے احسان یاد کرو۔ اور مسلمانوں آپ بھی قرآن یاد کرو، موسیٰ ہارون پہ احسان کرنے والا کون؟ ہاں جی، آدم، غوث اعظم، پیرانے پیر نہیں تھے ادھر؟ اچھا یہ بعد میں آئے ہیں، تو پہلے تو پھر گئے نا بیچارے، جن کو یہ ملے ہی نہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن نے یہ واقعات بتلائے ہیں کہ موسیٰ پہ احسان کرنے والا کون؟ ہارون پر، امت محمد مصطفیٰ۔ تو جب اللہ فرماتے احسان میں کرتا ہوں، زمین میری پہ رہتے ہو، آسمان کی چھت میری استعمال کرتے ہو، ہوا پانی میرا استعمال کرتے ہو، سجدے قبروں پہ کرتے ہو، اچھا بدلہ دے رہے ہو احسان کا۔ اس لیے قرآن نے یہ واقعات بیان کی ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ میرا پاؤں جو ہے قرآن شریف کو لگ گیا، میرا بھائی قرآن کی توہین کرنا کفر ہے، اتفاق سے لگ گیا، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے صدقہ کیا، آپ نے توبہ کی، اچھی بات ہے، اللہ اجر دے گا، لیکن کوئی گناہ نہیں۔ انسان ہے، آدمی کے ہاتھ سے قرآن گر جاتا ہے، آدمی گزر رہا ہے، کبھی قرآن کے اوپر پاؤں رکھ، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں کہ تم توہین کر رہے ہو، آمدن کر رہے ہو، غلطی ہو گئی۔ ہمارے والد پہ سودی قرض ہے، ہم اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اگر والد سے پیسے لے کے الگ کاروبار کریں بالکل جائز ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی جو ہے، یعنی استیصال رحم کے عورت کا رحم نکال دیا جائے یا مردوں میں نسل بندی کرا دی جائے، یہ تو وہی فرعونی سبق ہے نا، اس نے بھی یہی کیا تھا نا، 70,000 بنی اسرائیل کا بچہ ذبح کر دیا، لیکن جس نے پیدا ہونا تھا ہو گیا، بچ گیا۔ تم بھی لاکھ زور لگاؤ، جن نے پیدا ہونے تو ہوں گے۔ یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔
ایک ہے ضرورت، مثلا عورت کے 3-4 بچے ہو گئے، کمزور ہو گئی، اب وہ بیچاری حمل برداشت نہیں کر سکتی، کفالت نہیں کرتی، اب 2-4 سال کا وقفہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ میری بیوی غیر مسلم ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، بیوی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی لیکن کس مذہب پہ ہے؟ اگر وہ یہودیت پہ ہے، نصرانیت پہ ہے تو اہل کتاب ہے، تمہارے نکاح میں رہ سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ اہل کتاب نہیں ہے، مثلا سکھ ہے، ہندو ہے، مجوس ہے، کوئی اور چیز ہے، تو پھر تمہارا نکاح ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ رکعت پر امام نے سلام پھیر دیا، نمازیوں کے کہنے پر پھر امام صاحب نے نماز کھڑے ہو گئے، 2 رکعت پڑھا کے سجدہ صاف کر کے سلام پھیر، 1 رکعت پڑھ کے سجدہ صاف کرنا تھا، 2 رکعت کیوں پڑھی؟ بھئی 3 رکعت تو پڑھ چکے تھے نا، 1 رکعت نہیں پڑھی تھی، 1 رکعت پڑھ کے سجدہ صاف کر لیتے۔ بہرحال نماز لوٹا لیں تو بہتر ہے۔ شرک اور بدعت سے نفرت کریں، معنی یہ ہوتا ہے کہ گناہ سے نفرت کریں، گناہ گار سے نہ کریں۔ ان کو پھر ہدایت کون کرے گا؟ تم اگر ان کے قریب ہی نہیں جاؤ گے تو کون ہدایت کرے گا؟ ایک ہے تعظیم کرنا، یاد رکھو، کوئی عقل کیا کرو۔ ایک نفرت کرنے میں اور تعظیم کرنے میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ بدعت کی تعظیم کرو؟ بدعتی کی تعظیم کرنا تو حرام ہے۔ ایک ہے کہ اس کو ملو گے تو دعوت دو گے نا، توحید کی، ملو ہی نہ، آنا جانا۔ اگر حضور مشرکین کے گھر میں نہیں جاتے تھے دعوت دینے کے لیے؟ کئی دفعہ حضور نے خود کافروں کو دعوت کی، اپنے گھر میں کھانا پکایا، اس کے بعد ان کو دعوت کی۔ کئی دفعہ منافقین آگے حضور کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے۔ تو تعظیم الگ بات ہے، نفرت الگ بات ہے۔ کچھ خدا کے لیے کچھ سوچا بھی کرو۔ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز نہیں ہے، لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ ان کی دلیل ہے کہ حضور نے نجاشی بادشاہ کا غائبانہ جنازہ پڑھا تھا، صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا صلوا علی اخیکم النجاشی، صحابہ کو حکم دیا کہ آؤ اور اپنے بھائی پہ جنازہ پڑھو، تو آپ نے غائبانہ جنازہ پڑھا، لہذا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ خاص نجاشی کے لیے تھا کہ اللہ نے ان کی موت کی حضور کو بطور خاص خبر دی۔ اگر غائبانہ جنازہ ہوتا، حضور کے کتنے صحابہ جنگوں میں شہید ہوتے رہے، پھر ان کا غائبانہ جنازہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ تو بہرحال ان کی دلیل وہ ہے، جو پڑھتے ہیں ان کے گلے میں رسا نہ ڈالا کرو، جو نہ پڑھیں ان کو ڈنڈے نہ مارا کرو۔ دونوں کے پاس دلائل ہیں، اللہ سب پہ رحمت کرے۔ اب جھگڑے خدا کے لیے ختم کرو۔ داڑھی کو سیاہ نہ کریں، باقی کوئی رنگ ملا لیں، یعنی مہندی میں کوئی کالا ڈال دیں، بس ڈارک براؤن ہو جائے گا۔ چاروں ائمہ کی تقلید نہیں کرتا ہے تو خود مجتہد ہوگا، پھر کیوں؟ جاہل کے لیے تو ضروری ہے۔ اگر وہ خود عالم اور مجتہد کے درجے پہ ہے، اس کو کسی تقلید کی ضرورت نہیں۔ تقلید تو تب ہوگی نا جب مجھے مسئلہ نہیں آئے گا، میں پوچھوں گا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر نہیں آتا ہے عالم سے پوچھو۔ کہتے ہیں جی کہ فرض نمازوں میں ادھر ادھر سے اگر شیعہ کھڑے ہو جائے تمہاری نماز ہو جائے گی، فکر نہ کرو، نماز ہو جاتی ہے۔ اور ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر شیعہ جو ہے وہ ایسا ہو، شیعہ کے اندر بھی کئی قسمیں ہیں، اور کئی، جیسے اب دیکھ لو اہل سنت میں کتنی قسمیں بن گئی، اسی طرح ان میں بھی کئی قسمیں ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے منہاج السنہ، اگر اللہ توفیق دے تو اس کا مطالعہ کرو۔
اگر ایک آدمی مکے میں رہتا ہے اور اس کو عمرہ کرنا ہے، یا تو پھر وہ مثلاً جب مدینے جائے عمرہ کرے، طائف جائے عمرہ کرے، اگر مکے میں رہتے ہوئے بھی کرے تو لازماً حد حرم سے باہر نکلے، یا مسجد عائشہ جائے یا جیرانہ جائے، عرفات جائے، حدود حرم سے باہر جا کے نیت کر کے آئے۔ بہرحال طواف کرنا زیادہ جو ہے وہ افضل ہے، لیکن نفلی عبادت عمرہ بھی کرے الحمدللہ، نہ کرے الحمدللہ۔ تویز وغیرہ کا میں تو قائل نہیں ہوں، لیکن بعض علماء فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو شرکیہ ہیں یا ہند سے لکھے ہوتے ہیں وہ تو استعمال نہ کرو، اگر قرآن کی آیت ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہرحال میں خود نہ کرتا ہوں، نہ لکھتا ہوں، نہ مجھے آتا ہے۔ میرے والد ہیں نمازی تو بہت ہیں، لیکن گالیاں بھی دیتے ہیں۔ بوڑھے جو ہو گیا، بوڑھا آدمی کیا کرے آخر؟ بابا جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو ایسے ہوتا ہے، جب تم بوڑھے ہو گئے دیکھ لیں گے تم کیا کرتے ہو۔ اللہ کے بندے والدین ہیں، بوڑھے ہیں بیچارے، بوڑھے آدمی کا پھر من نعمر ننکس فی الخلق، جب آدمی کی عمر زیادہ ہوگی تو خلق تو پھر وہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ ہدایت دے۔ بہرحال آپ نے اگر جہاز کے اندر سے احرام نہیں باندھا ہے کہ باتھ روم خراب تھا، باتھ روم کا کیا تعلق تھا تمہارے احرام سے؟ نہ وضو کرو، نہ نماز پڑھو، دو چادریں باندھو، لبیک پڑھ کے بیٹھ جاتے بس۔ وہ تو نفل نماز ہے، کوئی فرض تھوڑا تھا کہ تم نے پڑھنا تھا۔ بہرحال اب جتنے سے احرام باندھا ایک ایک بکری دم بھی ادا کرو، اور میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گیا۔ نماز فجر کے بعد یا عصر کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طواف کرے تو بعد میں نماز پڑھے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ حرم کے اندر جو ضرورت ہے، مثلا طواف کر لیا، اب 2 رکعت ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں وہ پڑھ لے، یا مسجد میں داخل ہوا تحیۃ المسجد کی حدیث ہے، چلو تحیہ پڑھ لے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ مکروہ نماز جو ہے، مکروہ اوقات جو ہیں، وہ بڑی صریح حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، جس میں کوئی گنجائش بھی نہیں کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، کہ فجر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد نماز نہیں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ باقی ایک حدیث میں الا بمکہ تھا، وہ ضعیف ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو حالت نماز میں کعبہ شریف کو دیکھیں یا سجدے کی جگہ پر نظر ڈالیں، کیونکہ نماز جو ہے یہ بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے۔ عاجزی کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرو۔ عاجزی کا معنی ہی یہ ہے کہ نظر جھکی ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت میں کھڑا ہے اور یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہتے کہ جی یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں ان کی نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوتا، ان کے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو۔ ہمیں بہرحال فکر کرنا چاہیے، اگر زبان جانتے ہو تو ان کو محبت کے ساتھ سمجھاؤ، پیار کے ساتھ سمجھاؤ دین کی بات، اگر نہیں جانتے ہو تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہماری نمازوں میں خشوع پیدا کرے، جیسے کہ قرآن میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو نمازوں میں خشوع ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے۔ اور کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی عبادت کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ مرتبہ نہیں ہے تو خدا تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے نماز میں جتنی عاجزی ہوگی، تواضع ہوگا، تذلل ہوگا، اتنی زیادہ ثواب ہوگا۔ اگر میں مکے سے باہر جاؤں، باہر کہاں جاؤں؟ جگہ لکھو نا کہاں باہر جاؤں۔ طائف جاؤ تو لازماً عمرہ کرنا ہوگا، میقات ہے۔ مدینہ جاؤ، میقات ہے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم لا تجعلنا مضغة للمازرين. اللهم لا تجعلنا أكلة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم اصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين والسحر الساحرين والظلم الظالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین 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 اجمعین